جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ، آپ نے یہ سوال پوچھا اور یہ بہت ہی سمجھ لیجئے خطرناک اور اہم سوالوں میں سے ایک سوال ہے کہ صحیح بخاری کی احادیث کے اندر یا اور بھی کتابوں میں اس طرح کی احادیث ملی ہیں، جیسے آپ نے جو بھیجی ہے 6585 نمبر بھیجی ہے کہ اس کے اندر ربی اصحابی کے الفاظ ہیں کہ صحابہ میں سے ایک جماعت جو ہے وہ، یا جو جماعت جو ہے حوض کے اوپر آئے گی اس میں سے نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی ہوں گے، یا اس میں صحابی کا لفظ ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تو اور لوگ اسی روایت کے ذریعے سے اکثر فتنہ بھی کھڑا کرتے ہیں، جس کے اندر محمد علی مرزا صاحب بھی ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں ایسے جو کہ اس طرح کی روایتیں پڑھتے ہیں جس وقت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا نام آئے یا اور صحابہ کا نام آئے۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ ہمیں اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جب کوئی کسی صحابی کے حوالے سے بھی کوئی بات یا ان کی کوئی غلطی آ رہی ہو تو آپ یہ والی حدیث آگے سے پڑھنا شروع کر دیں گے، قیامت کے دن میرے صحابہ میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، حوض سے دور کر دیے جائیں گے، میں عرض کروں گا کہ میرے رب یہ تو میرے صحابہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بات کیا کیا نئی چیزیں گھڑ لی، اور یہ لوگ الٹے قدموں واپس لوٹ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ جو روایت ہے نا، اس کی بیس کے اوپر ہم کسی نہ تو صحابی پہ فتویٰ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو لفظ صحابی ہے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک خاص سمجھ لیجئے جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے نا، ان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی کئی جگہوں پہ ایسا بھی معاملہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمانڈر خالد ابن ولید، نبی علیہ السلام کے کمانڈر تھے خالد ابن ولید، تو ان سے بنی جزیمہ کے اوپر جب تبلیغ کے لیے بھیجا اور وہاں کچھ بندے انہوں نے مار دیے یا قتل کر دیے اپنی ایک اجتہادی معاملے کی وجہ سے، کہ انہوں نے جو ہے وہ سبانہ کہا، تو لیکن دستور یہ تھا کہ آپ نے اسلام قبول کرنا ہے تو آپ نے اسلمنا کہنا ہے یا پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہے۔ تو یہ جب صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ کام نہیں ہوا تو انہوں نے وہ بندے مار دیے وہاں پہ، اور کچھ جو ہے وہ قیدی بھی بنا لیے۔ تو اس کے بعد کیا معاملہ ہوا، نبی علیہ السلام نے ان کے اس معاملے سے برات کا اظہار بھی کیا، اور بعد میں حضرت علی کو بھیج کے کمپنسیشنز بھی کی اور سارا معاملہ ہوا، لیکن حضرت خالد بن ولید کو ان کی جو تھی نا کمانڈرشپ، اس سے نبی علیہ السلام نے معزول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر مالک ابن نویرہ کا بھی معاملہ آیا، اس وقت بھی حضرت خالد بن ولید سے کوئی ایسا معاملہ ہوا تو ان کو اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق نے بھی معزول نہیں کیا، حالانکہ حضرت عمر بہت مخالف تھے حضرت خالد بن ولید کے اس حوالے سے۔ تو یہ معاملہ تھے، تو لیکن نہ تو صحابہ نے ایسی کوئی حدیث کسی دوسرے صحابی کے اوپر فٹ کی، نہ ہی صحابہ کے علاوہ ہمارے محدثین میں سے کسی نے کسی کا نام لے کے یہ کام کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں بھی ایسے کسی کے بھی حوالے سے یہ بات کرتے ہوئے، اس طرح کی حدیث کوٹ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ مالک یوم الدین اللہ ہے۔ اور اہل سنت کا جو عقیدہ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہر صحابی نبی جو ہے نا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، یا وہ معصوم عن الخطا ہے، یا نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی ساری خطائیں معاف ہو گئی ہیں، یا پھر وہ جو ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ اب خارجی جو تھے نا، اس کے اندر بھی کئی صحابہ کے نام مل جاتے ہیں، خوارج۔ ٹھیک ہے، خوارج وہ ہے جنہیں جہنم کے کتے بھی کہا گیا، یا جہنم کے اندر بھی ان کو جانے کی بشارت دی گئی ہے اس حوالے سے، یا پھر ان کو وعید سنائی گئی ہے، تو اس کے اندر بھی ایک دو صحابہ کے نام مل جاتے ہیں کہ وہ بھی صحابہ میں تھے۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دور کے اندر جو ہے وہ ایسا معاملہ ہوا کہ کچھ لوگ دین سے پھرے بھی۔ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے وہ اس وقت نبی علیہ السلام کے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ ایک کاتب وحی تھا، صحیح بخاری میں اس کا بیان آتا ہے، جس کی لاش جو ہے وہ بھی قبر سے نکال کے نشان عبرت بنائی گئی، یعنی وہ قبر ہی نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتی تھی، وہاں کے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے جو حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ ان کا بھی جو شوہر تھا، ٹھیک ہے، عبید اللہ نام تھا یا اس طرح کر کے عبید کر کے اس کا نام تھا کوئی،
وہ بھی مرتد ہو گیا، وہ سابقون اولون میں سے تھا، مہاجر تھا، مہاجر کدھر کا؟ حبشہ کا، وہ بڑی فضیلت والا بندہ سمجھا جاتا تھا، لیکن بہرحال وہ مرتد ہو گیا، کرسچن ہو گیا، مر گیا۔ تو اس لیے اس طرح کے ہمارے سامنے نبی اسلام کی لائف کے اندر ہی ایسے لوگ آ گئے کہ جو کہ اس طریقے سے مرتد ہو گئے، صحابہ میں سے تھے یا پھر قریبی لوگوں میں سے تھے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ان چیزوں کے اوپر دوسرے ایسے صحابہ جنہوں نے جو ایمان لے کے آئے، نیک اعمال بھی کیے اور نبی الاسلام کے ساتھ جہاد بھی کیا، نبی الاسلام کے بعد اگر ان سے کوئی ایسی مسٹیکس ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے کرے گا۔ ہم ان کے اوپر یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، ایک ہے ایکسٹریم ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ٹھیک ہے، ایسا کوئی عقیدہ جو ہے نا صحابہ کے ہاں نہیں پایا جاتا تھا، کوئی کسی صحابی کے پاس بھی نہیں پایا جاتا تھا، ایون حضرت علی کے پاس بھی نہیں پایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نہ تو حضرت یعنی مطلب یہ کہنے کا، نہ اہل بیت میں ایسا عقیدہ پایا جاتا تھا اور نہ ہی صحابہ میں ایسا پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم امہات المومنین کا، اہل بیت کا ذکر بھی قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا، تو ان کو جب ان کے حوالے سے بات کی گئی تو ان کو دگنے عذاب کا کہا گیا کہ اگر وہ لوگ معاملہ صحیح نہیں کریں گے دین کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوا کہ اہل تشیع نے اہل بیت کے حوالے سے غلو کر لیا، اور جو ہم اہل سنت ہیں انہوں نے صحابہ کے حوالے سے غلو کر لیا کہ جناب جیسے وہ صحابہ جو ہیں وہ ایک نبی الاسلام کا انہوں نے دیدار کر لیا تو اب ان کے اوپر پکی جنت ہے اور وہ ان کے اوپر جہنم بالکل حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمارا جو غالب گمان اپنے ہر مسلمان بھائی کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان بھائی جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور صحابہ جو ہیں وہ جنہوں نے نبی الاسلام کا دیدار کیا یا ان کے ساتھ نیک اعمال کیے تو وہ بھی ان سے اللہ راضی ہوا اور آگے بھی راضی ہوگا، یعنی اس وقت بھی راضی تھا اور آگے بھی جنت میں بھی امید ہے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے جو لوگ مرتد ہوئے صحابہ میں سے، یا پھر انہیں دین چھوڑا نبی الاسلام کے وقت میں یا نبی الاسلام کے بعد بھی اور خارجیوں میں سے ہوئے، یا پھر جو ہے وہ انہوں نے اور کسی طریقے سے دین سے نکل گئے، تو وہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ہم کسی کے اوپر بھی ایسا فتویٰ نہیں لگا سکتے، خاص طور پہ ایسے صحابہ کے اوپر جو کہ مسلمان تھے، انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سلطنت کے لیے اور اسلام کے ترویج و اشاعت کے لیے کام کیا۔ کوئی بھی صحابی ہو، میں اب کسی کا نام نہیں لیتا، تو اس لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اور وہ اگر کسی بھی صحابی کے مطلب معاملے کے اندر ایسی روایت کو پیش کرتا ہے تو اس لیے ایسی روایتیں موجود ہیں۔ اور ایک اور آخر میں بات آپ کو میں کرتا چلوں کہ کسی روایت کے اندر صحابی کے لفظ ہیں، کسی میں امتی کے لفظ ہیں، کسی میں اور کوئی لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ایک سمجھ لیجئے کہ الفاظ مختلف ہیں روایتوں کے اندر۔ یہ جیسے آپ نے جو روایت بھیجی ہے نا 6585، اس کے اندر صحابی کے لفظ ہیں کہ میں ان کو پہچان لوں گا اس حوالے سے۔ اب آپ خود سوچیں، میں آپ کو ایسی روایتیں دے دوں جس میں امتی کے لفظ ہیں، ٹھیک ہے، یا اور الفاظ ہیں، تو اب لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہ محدث نے جو ہے وہ قربت کی وجہ سے کسی شخص کو صحابی کا لفظ یہاں پہ لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح ایک ایک روایت پکڑ کے کسی کے اوپر فتویٰ، کسی صحابہ کی جماعت کے اوپر ایسے ان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے کہ ان میں سے لوگ جہنم میں جائیں گے یا ہو اس کے اوپر ان کو دھتکار دیا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ اگر صحابہ میں سے کسی نے کوئی ایسا کام کیا جو کہ دین کے مزاج کے خلاف تھا، یا پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے، تو پھر بھی ہم ان کے اوپر ایسا فتویٰ نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم ان کو نہ ہی ان کے اوپر یہ حدیث پیش کریں گے کہ انہوں نے جناب نئے نئے دین میں کام نکالے تو یہ ہی وہ لوگ ہوں گے جو حوض پہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم کوئی بھی نہیں ہوتے اس معاملے میں اس طرح کام کرنے والے۔ اور ایک اور چیز کہ حوض کے حوالے سے یا جو قیامت کی ایسی روایات ہیں نا، اس میں ایسی روایات بھی مل جاتی ہیں کہ جو پہچان ہوگی نا امتی کی، نبی علیہ السلام کے جو امتی ہوں گے، وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کی پہچان حدیث میں ہی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو وضو کے نشانوں سے بھی پہچانیں گے، ٹھیک ہے، جو جس وضو کے نشان وہاں پہ واضح ہوں گے، تو جو لوگ زیادہ وضو کرنے والے ہوں گے وہ ہوں گے وہاں پہ نشان۔ تو ظاہری بات ہے امت میں سے اگر کوئی ایسے لوگ بھی ہوئے جن کے وضو کے نشان اور یہ سارے معاملات بڑی کلین اور یہ چیزیں ہوئیں، اور لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد بدعات اور دین کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کام کیا نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد، اس روایت میں بھی جیسے، تو پھر وہ
ہوں گے تو وہ نبی اسلام کے قریبی نا مسلمان امت یا صحابہ میں سے ہی ایک قسم کے وہ ہوں گے نا. لیکن اگر انہوں نے تبدیل کیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فیصلہ کرے گا اس حوالے سے. لیکن پہچان ان کی ایز نبی اسلام کے قریبی کے طور پہ یا مسلمان امتی ہونے کے طور پہ ان کی وضو کے نشانوں سے یا جو بھی اس وقت پہچان ہوگی احادیث کے مطابق وہ نبی اسلام ان کو ان نشانوں سے پہچان لیں گے, ان کو بتا دیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں یا پھر یہ میرے اصحاب میں سے ہیں یا میرے قریبی لوگوں میں سے ہیں. تو لیکن ان کو دور کر دیا جائے گا. تو اس لیے ہمیں ان ایسی احادیث جو ہے نا اس میں سے یہ ایک لفظ پک اینڈ چوز کر کے صحابی لفظ پکڑ کے یا امتی لفظ پکڑ کے تو کسی کے اوپر فٹ نہیں کرنا چاہیے. اب یہی روایتیں جو ہیں جس میں جہاں امتی کا لفظ آتا ہے وہ ہم لوگ جو ہیں اہل حدیث جب علماء کو دیکھتے تھے تو وہ یہ کیا کرتے تھے, وہ انہی روایتوں کو جو ہے جس میں امتی کے لفظ ہیں تو وہ انہی روایتوں کو بریلویوں کے اوپر فٹ کر دیتے تھے کہ دیکھیں انہوں نے دین میں ایسی ایسی بدعات نکالی ہیں تو یہ ان کو ڈرنا چاہیے اس حوالے سے. تو صرف لوگوں کو جو آج ہمارے ساتھ لوگ ہیں, زندہ لوگ ہیں, مسلمان لوگ ہیں, ان کی اصلاح کے لیے ہمیں یہ روایتیں ان کے لیے پیش ضرور کرنی چاہیے جو ہم سے پہلے گزر چکے صحابہ میں سے. ان کے حوالے سے ہمیں اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے اور کہ ہم ان کی اصلاح کے لیے کوئی ایسا بیڑا اٹھا لیں, کیونکہ ان کی اصلاح ہم کر نہیں سکتے. ان کی اصلاح کے لیے ان کے دور میں لوگ تھے اور ان کی اصلاح کی انہوں نے آپس میں صحابہ نے ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کی اور وہ کر کے چلے گئے. اب ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ہمیں نیک گمان یہی ہے کہ وہ جنت الفردوس میں ہی نبی الاسلام کے ساتھ ہوں گے. اور آپ یہ سوچیں نا, میں نے جو خالد بن ولید کا شروع میں واقعہ بیان کیا تھا نا وہ صرف اسی لیے بیان کیا تھا کہ خالد بن ولید سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے کتنے بندے مار دیے, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ان کی آپس میں لڑائیاں بھی صحابہ کی ہوئیں کہ صحابہ میں سے ابن عمر جو ہیں حضرت عمر کے بیٹے, انہوں نے انکار بھی کیا اس امیر کی بات ماننے سے, یعنی خالد ابن ولید کی بات ماننے سے فتح مکہ کے بعد, کہ میں نہیں اپنے جو قیدی ہیں میں یا پھر میرے جو ساتھی ہیں جو میرے فوجی ہیں وہ اپنے پریزنرز کو قتل نہیں کریں گے. پھر نبی علیہ السلام کے پاس بات آئی, پھر اسی طریقے سے یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف, ٹھیک ہے, ان کا بھی معاملہ خالد بن ولید کے ساتھ سخت ہوا. اسی کانٹیکس کے اندر بتایا جاتا ہے, سیرت نگاروں نے بھی یہ لکھی ہے چیز, کہ وجہ یہی بنی کہ یہ جو بنی جزیمہ کے بندے کے مارے نا خالد بن ولید نے, جنہوں نے سبانہ کر دیا تھا, تو ان کے جو ہے وہ ان کو تانا دیا انہوں نے کیا نام ان کا عبد الرحمن ابن عوف نے, کہ جو ہے وہ تمہاری جاہلیت والے معاملات ہیں اس لیے تم نے اپنے جو ہے نا وہ چاچے کا بدلہ لینے کے لیے یہ کام کیا ہے. تو یہ ایک لمبی سٹوری ہے اس کی بیک کے اوپر, تو لیکن میں اشارہ آپ کو کر رہا ہوں. تو وہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید نے کہا تم نے بھی تو اپنے باپ کا بدلے میں مارے تھے نا بندے, تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو ایک ہی بندہ مارا تھا. ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی عبد الرحمن بن عوف کی اور خالد بن ولید کی, اور پھر صحیح بخاری یا اور مسلم یا اور کتابوں کے اندر وہ روایت ملتی ہے کہ نبی اسلام تک یہ بات پہنچی کہ خالد نے جو عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تلخ کلامی کی ہے. تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ نبی اسلام نے ان کو کہا کہ تم جو ہے نا میرے صحابہ کو برا مت کہو یا ان کو گالی مت دو یا ان کے حوالے سے ان سے بیعت مباحثہ ہے ان سے یہ نہ معاملہ کرو. یعنی خالد بن ولید کو عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے نبی اسلام ان کی اصلاح کر رہے ہیں کہ خالد بن ولید جو ہے نا اس کو برا نہ کوئی, یہ میرے قریبی صحابہ میں سے ہے. مفہوم یہ بنتا ہے اس کا. یعنی وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے صحابی کا لفظ یوز کیا کہ یہ میرا قریبی ہے, میرا ساتھی ہے, یہ پرانے ساتھیوں میں سے ایک ہے. حالانکہ کوئی بھی ایسا امت کا بندہ نہیں ہوا ہے جو خالد بن ولید کو صحابی نہ مانے, لیکن وہاں پہ اس وقت کیونکہ وہ سابقون اولون میں سے تھے, مہاجرین اور میں سے تھے, اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا زیادہ قریبی ساتھی خالد بن ولید کے سامنے پیش کیا کہ یہ تم نے اس سے جھگڑا نہیں کرنا. کیوں اگر اس کا جو مد ہے نا اس کے مقابلے میں اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر لو گے نا تو پھر تم بھی ان کے مد تک بھی نہیں پہنچ سکتے, ٹھیک ہے. یعنی مد سمجھ لیں کوئی ہاف کے جی سے تو کچھ اوپر بنتا ہے آج کے حساب سے. اس وقت مد اور سا اس طرح کے پیمانے یوز ہوا کرتے تھے جیسے ہمارے ہاں آج کے جی کے یا پھر لیٹرز کے اس طرح کے یوز ہوتے ہیں. تو وہ وہاں پہ یہ ان کی اصلاح کی کوشش کی خالد بن ولید کی, لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کو جو ہے معزول نہیں کیا یا یہ نہیں کہا کہ آئندہ اس کو کبھی کوئی عہدہ نہیں دینا, اس کو کمانڈرشپ نہیں دینی. نہیں, حضرت عمر کے دور تک جو ہے وہ آرمی کا ایک بہت بڑا حصہ لیڈ کرتے تھے. ان کو نہ نبی علیہ السلام نے معزول کیا نہ ہی حضرت ابو بکر نے ان کو معزول کیا. حضرت عمر کے دور کے اندر جو ہے وہ پھر معاملہ ہوا کہ ان کو معزول کر دیا گیا کسی وجہ سے.
وہ بھی علیحدہ اسٹوری ہے. تو اس لیے ہمیں صحابہ کے معاملے میں نا بڑی احتیاط سے رہنا چاہیے. صحابہ آپس میں بھی کسی کے اوپر ایسا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، ٹھیک ہے، کہ تو جہنمی ہو گیا ہے، تو نے اتنے بندے مار دیے، تو نے یہ فلاں جگہ پہ بنی جزیمہ میں خالد بن ولید نے جتنے بندے مارے اس کے اوپر ان کو نہیں کسی نے تانا دیا کہ اس حوالے سے کہ جو ہے تو کافر ہو گیا، تو ہی ان میں سے ہوگا جو قیامت والے دن جو ہے جن کو دھتکار دیا جائے گا نبی الاسلام سے. نہیں، نہ نبی الاسلام نے ایسا کیا، نہ صحابہ نے ایسا کیا. تو ہمیں بھی اس حوالے سے بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ایسی جو اکا دکا روایتیں آ جاتی ہیں ان کو پکڑ کے ہمیں نا اس طرح سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے. کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس وقت خلافت سنبھالی نا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس وقت ہی ایسے بہت سارے قبائل تھے جو انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور وہ مرتد ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. تو جس کی طرف میں نے مالک بن نویرہ والا واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، لیکن یہ بات نہیں میں نے اس میں کہی تھی. تو اس میں بھی بہت سارے ایسے صحابہ ہو سکتے ہیں جو کہ اسلام سے پھر گئے تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا تھا. قرآن پاک کی تعویلات اس حوالے سے کی تھی کہ نبی الاسلام جو ہے نا وہ صرف ہم ان کو دے سکتے تھے زکوٰۃ، اور ان کے علاوہ ان کے بعد میں کسی کو نہیں دے سکتے. تو ان کے خلاف پھر حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کا اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ اگر نماز یا اس کے اندر انکار کرے گا یا زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف یہ معاملہ کروں گا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے خالد بن ولید اور دوسرے لوگوں کو بھی یوٹیلائز کیا، اور صحابہ نے بھی اس کے اندر، اور اہل بیت نے بھی اس میں اسٹرگل کی. اور ابن کثیر کے اندر غالباً اس کی حوالہ بھی مل جاتا ہے بدایہ و نہایہ کے اندر کہ حضرت علی کو بھی اس کے اندر موبلائز کیا گیا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو بھی اس میں اگر ہم دیکھیں تو جن کے نام نہیں ہمیں اس طرح سے ملتے، جنہوں نے اسلام سے پھر گئے تھے بہت سے قبائل، اور حضرت ابوبکر صدیق نے پھر دوبارہ سے جو ہے وہ یونائٹ کیا، ری اسمبل کیا مسلمانوں کو، اور جو لوگ بھی اسلام سے پھرے تھے ان کو پھر تلواروں کے ذریعے سے سیدھا کیا اور زکاتیں اور سارا معاملات ان کو ٹھیک کیا. تو وہ حضرت ابوبکر کا بہت بڑا کارنامہ تھا. تو غالباً ان میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا اس روایت کے اندر کہ یعنی نبی الاسلام کے بعد انہوں نے دین میں تبدیلی کی یا وہ پھر گئے اس حوالے سے. تو یہ بہت واضح ایک چیز ہے. یہ بھی ایک معاملہ ہوا تھا نبی الاسلام کے دنیا سے جانے کے بعد کہ بہت لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا مختلف انداز کے اندر.